دوستو تو بات چل رہی تھی کہ حضرت بلال چلتے زمین پر ہے اور ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد اس کا جو حق ہے یہ کہ اس کو پڑھا جائے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی کتاب تلاوت نہیں، قرآن کریم کتاب تلاوت ہے۔ تورات، انجیل، زبور، ان میں کسی کتاب کی باقاعدہ تلاوت نہیں ہوتی تھی۔ یہی ایک کتاب ہے قرآن کریم جس کی تلاوت ہے، اور اس کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اجر اور ثواب کا وعدہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھے تو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہے، اور اگر نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے تو ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملتی ہے۔ اگر باوضو ہو کر قرآن کریم چھو کر پڑھے تو 25 نیکیاں ملتی ہے، اور اگر بغیر وضو بغیر چھوئے گھومتا پھرتا صرف زبانی یعنی انسان جس طرح سے حفظ کرتا ہے چلتا پھرتا قرآن پڑھے تو بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو قرآن کریم کو غور سے کان لگا کر سنے تو سننے والے کو بھی ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہر نیکی رمضان المبارک میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ پھر نماز میں عبادت کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے، فرض کا ثواب 1 سے بڑھ کر 70 گنا ہو جاتا ہے، اور نفل کا ثواب بڑھ کر فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کو ضرب دے کر ثواب کا اندازہ لگائیے کہ کتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ زمین اور آسمان بنانے سے کئی ہزار سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی چند سورتوں کی تلاوت کی تو حاملین عرش یعنی جو فرشتے ہیں، حاملین عرش کے فرشتے جو موڑے اور پکار اٹھے کہ کتنے خوش نصیب وہ امت ہے جس کو اس کتاب کی تلاوت نصیب ہوگی، کتنے خوش نصیب وہ زبانیں ہیں جو اس کتاب کو پڑھے گی، کتنے خوش نصیب وہ سینے ہیں جن میں یہ کتاب محفوظ ہوں گے، کتنے خوش نصیب وہ کان ہیں جو یہ کلام سنیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھا، اللہ کے محبوب میرا کام کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے، میرا کام دعوت و تبلیغ ہے، تیرا کام دعوت و تبلیغ ہے، میرا کام قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، تیرا کام بھی قرآن پڑھنا پڑھانا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دکان پر جا کر جو قرآن اتر چکا تھا اس کی تلاوت شروع کر دی، پورا دن قرآن بھی پڑھتے رہے اور دعوت بھی دیتے رہے۔ جب شام کو واپس آئے تو 6 جلیل القدر صحابہ جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے کلمہ پڑھ چکے تھے، ان سب کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر کہا کہ حضور میرے محبوب میرے سارے دن کی پونجی یہ ہے، یعنی عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ اور سعد رضی اللہ عنہ جن کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب بہن سے قرآن سنا اور اس کو اتنا مارا کہ بہن لہو لہان ہو گئی، سارا جسم خون سے تر ہو گیا۔ بہن بولی، عمر گر تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا کتوں سے بوٹیاں نچوا لے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، ہرگز گر نہیں سکتے، میں راہ حق پر آ چکی ہوں، ہرگز میں پھر نہیں سکتی۔ تو عمر متاثر ہوئے، قرآن سنا، دل پر اثر ہوا، اپنے گلے میں کپڑا ڈال کر خود کو ملزم بنا کر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضور نے عمر کے دامن جھاڑ کر کہا، عمر کیسے آئے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر کپکپی اور لرزہ طاری تھا۔ عمر بولے، بقول شاعر سودے کے لیے بازار گئے ہم، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ قرآن کی تاثیر تھی، نبی کی دعا تھی، رب کی تقدیر کا فیصلہ تھا کہ عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ امام شافعی سیدنا عثمان کی تو پوری زندگی قرآن سے وابستہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا تو قرآن
سامع قرآن بن کر عثمان رضی اللہ عنہ نے زندگی گزاری تو قاری قرآن بن کر، حضرت عثمان نے دور حکومت گزارا تو جامع اور ناشر قرآن بن کر، حضرت عثمان دنیا سے رخصت ہوئے تو شہید قرآن بن کر۔ سیدنا علی المرتضیٰ جب اب اپنی تلاوت، ان کی تلاوت کا یہ عالم تھا کہ صبح اٹھتے تو قرآن کی تلاوت شروع ہوتی، جہاد بھی کرتے، قرآن بھی پڑھتے تھے، شام کو جب واپس آتے تو قرآن الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس تک پہنچ چکا ہوتا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت پر بیٹھ کر قرآن پڑھا۔ سیدنا حسین کو کسی نے کربلا کے ریگزاروں میں کہا تھا کہ حسین آج آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہ پڑھوں، کہ نانا یعنی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھروں میں قرآن پڑھا ہے، نانی خدیجہ نے ہمارے نانا کی مرہم پٹی کر کے قرآن پڑھا ہے، علی المرتضیٰ ابا جان نے میدان جہاد میں قرآن پڑھا ہے، اما فاطمہ نے چکی پیس کر قرآن پڑھا ہے، بھائی حسن نے تخت خلافت پر بیٹھ کر قرآن پڑھا ہے، آج مجھ حسین کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن نہ پڑھوں؟ مزہ تو تب ہے کہ آج کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں خون میں غلطہ ہو کر لتپت ہو کر قرآن پڑھ کر نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی سنت زندہ کر دی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بچی جتنی دیر میں کھانا تیار کر دی اتنی دیر میں 15 پارے تلاوت کر لیتی۔ خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہر رات قرآن کریم کا ختم کرتے تھے۔ سیدنا حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جیل کی کوٹری میں بیٹھ کر پورا قرآن زبانی یاد کیا ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی مولانا مسعود نے بھی ایک ماہ میں مکمل قرآن کریم حفظ کیا۔ مولانا طارق جمیل، مولانا اعظم طارق، انہوں نے بھی ایک قرآن مکمل یومیہ اور 10 پارے تلاوت کرتے تھے۔ حضرات قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا حق کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن بتاتا کیا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کے مطالب کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے۔ بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم مسلمان لوگ غیروں کے کلام کو سمجھتے ہیں، ان کے معانی مطالب یاد کرتے ہیں، ان کی زبانیں سیکھتے ہیں، مگر اپنے اللہ کا کلام نہیں سیکھتے، اپنے محبوب رب کی زبان نہیں سیکھتے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرتے ہیں: انا محمد عربی، میں محمد عربی ہوں، والقرآن عربی ہوں، اللہ کا قرآن عربی ہے، ولسان اہل الجنت فی الجنت عربی، اور جنت میں جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ لیکن عربی کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ بچے کو انگلش نہیں آ رہی ہے تو ٹینشن ہے، میتھ اور سائنس میں اس کو نہیں آ رہا ہے پڑھنا لکھنا تو ہمیں ٹینشن ہے، لیکن بچے کو عربی میں کچھ نہیں آ رہا ہے، وہ عربی پڑھ نہیں رہے، عربی سیکھ نہیں رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کا مقصد صرف کتاب بنا کر جزدان میں سجا کر مجھ کو عنبر لگا کر رکھ دینا نہیں ہے، یا کسی اہم مسئلے میں اٹھا کر اس سر پر قسم لے لینے کے لیے نہیں ہے، یا اس لیے نہیں کہ تصویر بنائے اور دولت کمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے پڑھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، مگر یہ بھی صرف اور صرف مقصود نہیں، بلکہ قرآن کریم عمل کی کتاب ہے، درس انقلاب ہے۔ قرآن کے قوانین کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس پر عمل کریں۔ مسلمانوں، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، قرآن کریم سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہم قرآن پر عمل کرتے تو رسوا نہ ہوتے، قرآن پر عمل کرتے تو غیروں کے غلام نہ ہوتے، قرآن پر عمل کرتے تو ظلم کی چکی میں نہ پستے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا نام مسلمان کا ہے، کام بے ایمانوں کا ہے۔ قرآن کو مان کر سود کھاتے ہیں، قرآن کو مان کر زنا کرتے ہیں، قرآن کو مان کر شراب پیتے ہیں، قرآن کو مان کر رشوت کے بازار گرم کرتے ہیں، قرآن کو مان کر کفر سے دوستی کرتے ہیں، قرآن کو مان کر یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنتے ہیں، قرآن کو مان کر قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو مان کر قرآن نہیں سمجھتے، قرآن کو مان کر قرآن نہیں سیکھتے، قرآن کو مان کر علماء، اولیاء، صلحاء، فقہاء اور علماء کرام
तमाम लोगों से दुश्मनी है, कुरान को मानकर पैगंबर की सुन्नतों से बगावत है। हम बैठ कर सोचे कि ये कहीं दीन से बगावत तो नहीं, ये कहीं मुनाफिकत तो नहीं। कुरान करीम से दूरी का आलम तो ये है कि आज अदालत में जाए तो कसम के लिए कुरान है, लेकिन फैसले कुरान के मुताबिक नहीं हो रहे। मेरे दोस्तों, आज कुरान पर ईमान लाकर, इसको पढ़कर, इस पर अमल करके, इसको समझकर अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी तबलीग और इशाअत करें, लोगों तक पहुंचाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और खत्म नबूवत के सदक़े से इस उम्मत के हिस्से में इशाअत और तबलीग का फरीज़ा आया है। अल्लाह हमें इसके लिए कबूल फरमाए, हमें खुद आमिल कुरान, नाशिर कुरान और मुबल्लिग़ कुरान बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।